امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین۔ الحمد لله الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين صدق الله العظيم۔ محترم و محتشم ناظرین السامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ کرام، طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان حکیم محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت۔ معززین کرام، دور حاضر کے اندر جہاں بہت سے طریقے علاج ہیں، اس میں ماشاءاللہ طب نبوی سر فہرست ہے، کیونکہ سبحان اللہ ناظرین کرام، طب نبوی سے جنہوں نے بھی فائدہ اٹھایا اور جنہوں نے بھی ماشاءاللہ علاج کے لیے جستجو کی، کوشش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفائے کلی نصیب فرمائی۔ کیونکہ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ دنیا کے ہمارے ہاں بڑی مشہور اگزامپل ہے کہ فلاں ڈاکٹر ہے اور فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں حکیم صاحب ہیں ان کے ہاتھ میں شفا ہے، فلاں معالج ہیں ان کے ہاتھ میں شفا ہے، لیکن قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام، جو سبحان اللہ جن کے سبحان اللہ قول فعل عمل میں ایمان والے کے لیے شفا ہی شفا ہے، راحت ہی راحت ہے، سکون ہی سکون ہے، تمانیت ہی تمانیت ہے۔ یقیناً ناظرین کرام، دنیا کے معالجین ہیں آج، وہ اپنے پیشنٹ کا علاج کرتے کرتے بسا اوقات عاجز بھی آ جاتے ہیں، لیکن قربان جائیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی کہ جس کے ساتھ اس کا علاج نہ پیدا کیا ہو، یعنی سبحان اللہ ہر بیماری کا علاج موجود ہے۔ حضرت نے جس ٹاپک پر بات کرنی ہے وہ ہے خاص طور پر دور حاضر کے اندر ایک بڑی بیماری، یوکے یورپ کے اندر بہت زیادہ، جب یہاں موسم گرم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے نکسیر کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ناک سے خون کا آنا یا نکسیر پھوٹنا، یہ کہلاتی ہے۔ اور یہ ہمارے ہاں بڑی مشہور بات ہے کہ خاص طور پر یہ بچوں میں بھی ہو جاتی ہے، جوانوں میں بھی ہو جاتی ہے، اور عمر رسیدہ افراد جو ہوتے ہیں ان میں بھی یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ کچھ بسا اوقات بہت سے لوگ اور مختلف جو ہے اس کے علاج معالجے کی کوشش کرتے ہیں اور مختلف ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، لیکن اس کے علاج معالجے میں ان کو افاقہ نہیں ہو پاتا، تو بس بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ اگر ماں ہے، ان کے بچے کو نکسیر آ رہی ہے، تو یا والدین ہیں دونوں، تو وہ دونوں بہت پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچے کا خون بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے، بچے اسکول کے اندر موجود ہیں وہاں نکسیر پھوٹ گئی ہے، بچے گھر کے اندر ہیں، کام کر رہے تھے، آفس ورک کر رہے ہیں، یا سوری یعنی کہ اسکول ورک کر رہے ہیں، یا بڑے ہیں وہ اپنے آفس ورک کر رہے ہیں، یا بڑے بزرگ ہیں وہ اپنے بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، یا بچے ہیں رات کو سو رہے ہیں یا دن میں کھیل رہے ہیں، یہ بچوں کے اکثر یہ ناک سے فوراً جو ہے خون آ جاتا ہے۔ تو خون آنے کا علاج کیا ہے؟ حضرت کلام، علاج تو سبحان اللہ دور حاضر کے اندر جدید علاج جو ہے وہ اب آنے والے ہیں، اور نہ جانے آنے والے وقتوں میں کون کون سے علاج آ جائیں گے، لیکن سبحان اللہ جو قدیم طریقہ علاج ہے وہ ہے سبحان اللہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت کرام، ویسے تو اس کے کئی نسخہ جات میں پچھلے پروگرام میں بھی ذکر کیے تھے، لیکن آج کے پروگرام میں بھی میں انشاءاللہ العزیز کئی ایسے نسخہ جات آپ کو نوٹ کرواتا ہوں، خاص طور پر والدین ظاہری پروگرام کا کیا ہوتا ہے کہ گھروں میں بیٹھ کر ماؤں کے لیے علاج معالجہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، گھر کے اندر کچن کے اندر وہ اجزاء موجود ہوتے ہیں کہ جس سے آپ اپنے بچے کا یا جس کو بھی یہ بھی تکلیف ہوتی ہے تو اس کا علاج آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے ناظرین کرام نوٹ کر لیجئے، خاص طور پر اگر بچے ہیں تو بچوں کی سب سے احتیاط تو یہ کریں کہ بچوں کے ناخن کو نہ بڑھنے دیں۔ بچے کیا کرتے ہیں، ناخن جب بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ بچوں کے سیکھنے کی عمر ہوتی ہے، بچے اوقات ہاتھ میں انگلی مارتے رہتے ہیں اکثر، تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے، کیونکہ اب وہ ناک میں انگلی کرتے ہیں کہ ان کی ناک میں خشکی پیدا ہو جاتی ہے، جب خشکی پیدا ہو جاتی ہے تو خشکی کی وجہ سے وہ ناک کے اندر اپنی انگلی کو گھماتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہ ایک چھوٹی پتلی سی جھلی ہوتی ہے وہ پھٹ جاتی ہے، اس سے جو ہے فوراً خون جو ہے بہنا شروع ہو جاتا ہے، نکسیر پھوٹ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر ہم بہت زیادہ ہیٹنگ کا استعمال کرتے ہیں، تو ہیٹنگ کے استعمال کی وجہ سے بھی جو ہے خشکی پیدا ہو جاتی ہے، بہت زیادہ سردی کی وجہ سے بھی خشکی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کئی وجوہات ایسی ہیں کہ جس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، خاص طور پر بہت زیادہ گرمی ہو تو بہت زیادہ گرمی کے اندر ایسے مریض کو جس کو بہت زیادہ نکسیر ہوتی ہے تو اس سے زیادہ گرمی کے اندر ایسے بچے کو
وہ زیادہ گرمی کے اندر نہ کھیلنے دیے جائے، کیونکہ اس کی فوراً ہی نکسیر پھوٹ جاتی ہے۔ اچھا، اب اگر نکسیر پھوٹ جائے یا ناک سے خون آنا شروع ہو جائے تو اب اس میں کیا احتیاط ہے؟ احتیاطی تدابیر میں ہمارے یہاں اکثر کیا کرتے ہیں، جو ہمارے یہاں عموماً دیکھا گیا ہے کہ وہ اکثر یعنی کہ اللہ بھلا کرے آپ کا، یہ اس کو سر پر پانی ڈالتے ہیں، یعنی کہ سر پر پانی ڈالتے ہیں یا اس کو ناک میں پانی اس کے جو ہے وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ جو ہے اس کی یعنی کہ نکسیر یعنی کہ خون اس کا ختم ہو جائے، خون بند ہو جائے اس کا۔ لیکن اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کی ناک کو پکڑ کر، یعنی کہ جس طرح یہ شہادت کی پوری سے اور انگوٹھے سے پکڑ کر، یہ جو حصہ نرم حصہ ہے نا، اس کو تھوڑا سا دبایا جائے۔ اچھا، نہ اس کے سر کو پیچھے کیا جائے، بالکل اس کو ڈاؤن کیا جائے، بلکہ درمیانی اس میں، اور جو ہے اس کو پکڑ کر تھوڑی سی دیر، یعنی آپ پہلے کے 20 سیکنڈ کے لیے اس کو روک لیں، اور اس کے بعد تھوڑی دیر سانس لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر دوبارہ ایسی کوشش کریں، اور اللہ کے حکم سے پھر ایک اور جو میں احتیاط اکثر لوگوں کو بتلاتا ہوں کہ ناک میں خشکی کو پیدا نہ ہونے دیں۔ عموماً کیا ہوتا ہے کہ جب ناک کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے، اس وجہ سے پھر ناک کے اندر جو ہے یہ نکسیر پھوٹ جاتی ہے۔ تو اب اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ جب ایسے بچے کو اس کے ناک کو ہمیشہ تر رکھیں، ایسا بچے ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، اچھا ظاہری بات ہے اگر خون زیادہ بہہ جائے تو اس سے بہت زیادہ نکسیر بسا اوقات اتنی خطرناک نہیں ہوتی ہے، لیکن اگر خون زیادہ بہہ جائے تو اس صورت کے اندر جو ہے پھر یہ جو ہے پریشانی کا سبب بنتی ہے، اور اس میں جو ہے والدین کے لیے بڑی پریشانی بنتی ہے۔ اس کے لیے اگر دیکھیں خون زیادہ بہ رہا ہے اور خون زیادہ بہ گیا ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر کم سے کم اگر دیکھیں بچہ آدھا گھنٹے کے اندر وہ ہاف این آور میں بچہ اس کے خون بند نہیں ہو رہا، تو اس وقت اس کو جو ہے فٹافٹ ہاسپٹل لے جایا جائے، تاکہ فوراً خون اس کے خون بند کی علاج ڈاکٹر دے دیں تاکہ جو ہے اس کے خون بند ہو جائے۔ اس کے بعد پھر آپ بھلے دیسی طریقہ علاج کریں، تو اس میں دیسی طریقہ علاج کیا ہے، زیادہ جن کو نکسیر پھوٹتی ہے ان کو عام دنوں میں جیسے گرمی کا موسم شروع ہو جاتا ہے تو اس موسم میں کیا کریں کہ پیاز کا رس نکال، پیاز کا رس نکالنے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے، کش کر لیں پیاز کو، پیاز کا جو پیسٹ ہو اس کو چھانی پہ رکھ کر اس کو کو پریس کریں تو اس میں سے رس نکل جائے گا۔ وہ رس جو ہے ناک کے اندر ایک ایک ٹپکا جو ہے وہ ٹپکانے سے جو ہے، یعنی کہ ایک قطرہ آپ کسی ڈراپر میں ڈال دیں اور وہ جو ہے ناک میں ٹپکا دیں، اللہ کے انشاءاللہ 3-4 دفعہ ایسا کریں گے تو نکسیر کا سلسلہ جو ہے، نکسیر پھوٹنے کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیشہ ایسے بچے کی یا ایسے پیشنٹ کی ہمیشہ ناک کو ہمیشہ تر رکھیں۔ تر رکھنے کے لیے کھوپرے کا تیل استعمال کر سکتے ہیں، کلونجی کا تیل استعمال کر سکتے ہیں آپ جو ہے، اسی طریقے سے آپ ویسلین استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ ہے کہ جب بھی وضو بنایا جائے، وضو کر لیا جائے تو اس کے بعد چھوٹی انگلی پر چھوٹی سی ویسلین لگا کر اپنے ناک پر لگا دی جائے، تو اس سے انشاءاللہ العزیز کیا ہوگا کہ وہ ناک کے اندر خشکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ناک کے اندر خشکی کو نہ پیدا ہونے دیں۔ اچھا، اس کے علاوہ اور بھی علاج ہیں، مثال کے طور پر ایسے بچے کو کیا کیا جائے کہ یعنی کہ جو انار ہے نا، یعنی کہ اس کو ٹھنڈی چیزیں چیزیں زیادہ کھلائی جائیں، اور یہ ٹھنڈی چیزیں شام کو نہ کھلائی جائیں بلکہ دن کے اندر۔ مثال کے طور پر اس کو آپ شربت انار پلا دیں، انار کا شربت پلا دیں، اسے انگور کا شربت پلا دیں، اسے آپ یہ اورنج کھلا دیں اسے۔ یہ کئی چیزیں ایسی ہیں جس طرح۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر کوئی ماشاءاللہ شربت وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں بچے ہیں تو شربت بزوری ہے، وہ گرمی کو ختم کرنے کے لیے، مثانے کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے، جگر کی گرمی کو ختم کرنے کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔ شربت بزوری استعمال کروائیں، شربت سندل استعمال کروائیں۔ تو یہ اسی طریقے سے اگر یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم ایک لائم جو ہے، ایک لیمن جو ہے وہ ایک یعنی کہ نیم گرم پانی کے اندر ایک لائم جو ہے ڈال دیں، اس کے اندر اگر بچے کے مزاج کے لحاظ سے براؤن شوگر بھی اس میں ڈال دیں یا شہد ڈال دیں، اس کو پلا دیں تو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس سے بھی کافی فاقہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی ناظرین کرام بہت سے اور علاج ہیں جو بتلائے جا سکتے ہیں، لیکن ناظرین کرام یقین جانیے کہ آپ حضرات کو اتنے آسانی سے یہ سارے نسخے مل جاتے ہیں۔ ان نسخوں کی قدر جو ہے، اگر کہا جاتا ہے نا کہ اگر ایک نسخہ بھی استعمال کر لیا جائے تو اور اس پر استقامت اختیار کی جائے تو یقیناً جو ہے بہت سے فوائد حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین کرام اب جو ہے کالز جو ہے آپ کی کھول دی گئی ہیں، اور انشاءاللہ کالز آپ کی ابھی ہم شامل کریں گے، اور کوشش یہ کریں گے ناظرین کرام انشاءاللہ اگلے ویک کا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ صرف اور صرف سوال جواب پر مبنی ہوگا۔ اس میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ وقت دیں، کیونکہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے سوالات کو جلدی جلدی شامل کیا جائے اور ہمیں موقع دیا جائے۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کی نشست میں بھی انشاءاللہ ہم آپ کو موقع دیں گے اور انشاءاللہ آپ کی کالز کو بھی شامل کریں گے۔ لیکن یہ نوٹ کر لیں، خاص طور پر جن بچوں کو، جن جوانوں کو، جن بزرگوں کو نکسیر بہت زیادہ پھوٹتی ہے، یعنی بہت زیادہ ناک سے خون آتا ہے
تو انہیں سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اچھا اکثر یہاں پر یو کے یورپ میں بھی اکثر ایسا ہے, بچوں کو اکثر ہیئر فیور ہوتا ہے, بچوں کو اکثر جو ہے وہ ناک جو ہے اس میں رطوبت خشک رہتی ہے, بچوں کو پتہ نہیں ہوتا اب کیا کریں, اور اکثر کیا کرتے ہیں جوان بھی ہیں تو وہ ناک میں اسپرے کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اسپرے کی وجہ سے بھی ناک کے اندر خشکی پیدا ہوتی ہے. اچھا تیسری ایک اور وجہ بھی ہے خاص طور پر جو میں نے ریسرچ کی ہے, اور وہ یہ ہے ہمارے یو کے یورپ کے جو بچے ہیں نا, وہ ناک سے سانس نہ لینے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لے رہی ہیں. ان میں سب سے زیادہ چھوٹے بچوں کے اندر جو خاص طور پر لڑکپن کے اوپر میں پہنچتے ہیں, یعنی کہ جیسے 8 سال سے اوپر پہنچ جاتے ہیں, 8 سال سے 21 سال تک, ان میں اکثر مائگرین کی شکایت, آدھے سر کے درد کی شکایت اور پورے سر کے درد کی شکایت اکثر زیادہ کرتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی وجہ جو سامنے آئی ہے, اور انہی میں اکثر جو ہے وہ نکسیر پھوٹنے کی بیماری بھی ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ ناک سے سانس نہیں لیتے. تو ناک سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کان بنائے سننے کے لیے, آنکھ بنائی ہے دیکھنے کے لیے, آنکھیں بنائی ہے دیکھنے کے لیے, ناک بنائی ہے سونگھنے کے لیے اور سانس لینے کے لیے. تو اب اسی طریقے سے ہم نے منہ کے بجائے ناک سے سانس لینا ہے. جب ناک سے سانس لیں گے تو ہماری جو دماغ کی نسیں ہیں تو یہ چلنا شروع ہو جائیں گی. نہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ دماغ کی نسوں کے اندر خشکی پیدا ہو جاتی ہے, اور اس خشکی کی وجہ سے بھی بسا اوقات یہ نکسیر جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. اور عموماً کیا ہے, ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں تو کیا دیتے ہیں, اینٹی بایوٹک دے دیتے ہیں, یا پھر اس سے اور زیادہ خشکی پیدا ہو جاتی ہے, یا پھر ایسی ادویات دیتے ہیں جو خاص طور پر اسپرے وغیرہ کی ادویات ہوتی ہیں. تو یہ تمام جو ہے ادویات ایسی ہیں کہ جو یقیناً وبال جان بھی بن سکتی ہیں, کہ بس اوقات ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ استعمال کسی بھی چیز کا. اور اچھا ایک اور وجہ ہے جو بڑے بزرگوں میں اکثر دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے نکسیر یا ان کا ناک سے خون آتا ہے, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ ادویات کا استعمال کرتے ہیں. بہت زیادہ ادویات کا استعمال کرنا بھی ظاہری بات ہے, وہ بلڈ پریشر بھی ہے, ان کو کولیسٹرول بھی ہے, ان کو شوگر بھی ہے, ان کو اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں, وہ تمام کی تمام ادویات اب انہوں نے کھانی ہے. دوپہر کے صبح بھی کھانی ہے, دوپہر میں بھی کھانی ہے, شام کو بھی کھانی ہے. اور اتنی ادویات کھانے والوں کی بھی اکثر ناک کے اندر خشکی پیدا ہونے کی وجہ سے یہ نکسیر ہو جاتی ہے. تو اس کا سب سے بہترین علاج کیا ہے کہ ناک کی یعنی کہ ہاتھ کی چھوٹی سی انگلی, ہاتھ کی جو چھوٹی انگلی ہے اس میں تھوڑی سی ویسلین لگائیں, ویسلین لگا کر اپنے ناک پہ لگا دیں, اور اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ یہ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ یہ نکسیر کا سلسلہ جو ہے, ناک سے خون آنے کا سلسلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. یہ کالز ہیں جی, انشاءاللہ کالز کی طرف بڑھیں گے ناظرین کرام, اور کال لائن پر ماشاءاللہ کافی آ چکی ہیں, تو انشاءاللہ جس کے بعد دیگر سب کو موقع دیتے ہیں. جی فرسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عظیم صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ میں خیریت سے, آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں جی, آپ برا نہ بنائیں تو ایک بات بولوں. بالکل بات کیجیے, فرمائیے. آپ کیا کھاتے ہیں ہمیں بھی وہ بتائیں نا. کھانے کی تو سبحان اللہ, اللہ کی اتنی نعمتیں اس ملک کے اندر, کون سی نعمت ہے جو یہاں نہیں ہے. اب یہ ایک سمجھنے کی بات ہے کہ کون سے وقت میں کیا کھانا ہے, کیا کھانا ہے, ہاں کس وقت میں کیا کھانا ہے, یہ ہے کمال کی بات. ویسے تو سارے جو نعمتیں کھاتے ہیں ہم بھی وہ کھاتے ہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ مجھے معلوم ہے کہ کس وقت میں نے کیا کھایا, اس کے بعد مجھے کیا کھانا ہے, یا میں نے کیا کھانا ہے تو اس کے ساتھ کیا چیز استعمال کرنی ہے. اچھا الحمدللہ, بس یہ کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی بھی اور بتانے کی بھی سب کو کہ بھائی سمجھ جائیں کہ اصل ہے غذا کا کمبینیشن. اور یقین جانیے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے, اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو علاج بالغذا کا استعمال ہے اس کے اندر صرف کمبینیشن ہے. یہ نہیں کہ دیکھیں نا, اگر کھجور کھا رہے ہیں تو کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال کر رہے ہیں, کھجور کے ساتھ پنیر کا استعمال کر رہے ہیں, کھجور کے ساتھ ککڑی کا استعمال کر رہے ہیں, کھجور کے ساتھ خربوزے کا استعمال کر رہے ہیں. اسی طریقے سے گوشت کھا رہے ہیں تو گوشت کے ساتھ جو ہے کدو کا استعمال کر رہے ہیں. یعنی کہ کوشش یہ ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ کمبینیشن کا مراد یہ ہوتی ہے کہ گرم غذا کے ساتھ ٹھنڈی غذا. اچھا اس میں کیا ہے, ہمارے بچے کیا کرتے ہیں, پیزا کھا رہے ہیں اور پیزے کے ساتھ کولڈ ڈرنک. اب یہ میچ نہیں کرتی. اگر پیزا کھاتے ہیں, کبھی انسان ہے پیزا, مجھے کہیں کہ آپ حکیم صاحب کبھی پیزا نہیں کھاتے, ایسا نہیں ہے, میں بھی کھا لیتا ہوں, لیکن اب میں اس کے ہاضمے کے جو ہے نا کوئی صورت کرنی پڑتی ہے. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے, اس کے لیے ہمیں قہوے کا استعمال کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اس کے ساتھ بہت زیادہ کولڈ ڈرنک پیتے چلے جائیں تو ہم نے تو اپنے معدے کے خود ستیہ ناش کر دی. جی فرمائیے. ہاں جی, میری 2-3 باتیں ہیں. ایک تو ہے کہ میرے جو گھٹنے ہیں نا ان میں درد ہے. اچھا, گھٹنوں میں درد ہے. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 55. اور وزن 63 53.
اچھا، گھٹنوں میں درد کتنا عرصے سے؟ گھٹنوں میں درد پہلے تو تھوڑا تھوڑا تھا، لیکن لاسٹ ایئر میں حج پر گئی ہوں تو میں وہاں پر گری ہوں تو میرا گھٹنا جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں ٹوٹ گیا. اور لیفٹ رائٹ؟ رائٹ. لیفٹ. اس کی وجہ سے رائٹ. وہ رائٹ. اچھا. وہ میرا ٹھیک نہیں، چڑھایا بھی ہے ادھر آ کے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا، درد بہت ہے اس کا. اچھا، صرف رائٹ میں درد ہے، لیفٹ میں درد نہیں ہے نا؟ نہیں. اور اس کے بعد اچھا، جو ہے نا میرے پاؤں سویلنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ. پاؤں میں دونوں میں یا صرف رائٹ میں؟ دونوں میں. دونوں میں سوجن ہے. اچھا. پتہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ان کے اندر پانی پڑا ہوا ہے. اچھا، یہ بتائیں پیشاب کیسا آتا ہے آپ کو؟ چھوٹا پیشاب ٹھیک آتا ہے. وہ تو اتنا رک آتا ہے، رک کر یہ تو میں نہیں آتا؟ پوچھنے والی تھی آپ سے پوچھنے یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو، آپ کا بلڈر پورا خالی ہو گیا؟ ہاں وہ بھی ہے، لیکن اتنا جلدی مجھے پیشاب آتا ہے نا کہ میں کچھ بتا نہیں سکتی. یہی میں پوچھ رہی تھی کہ کیا کوئی چیز کھانے کے لیے کہ مجھے پیشاب نہ رہتا ہے. شوگر کی بھی بیماری اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے. کیا بتایا آپ نے؟ شوگر بھی ہے نا. اچھا، شوگر بھی ہے. اچھا، اس کی وجہ سے پیشاب زیادہ آتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. شوگر کتنا عرصے سے؟ شوگر تو میری زندگی کے ساتھ ہے تقریباً 29 ایئر ہو گئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا، اس کے علاوہ ٹیبلٹس کون کون سی لے رہی ہیں؟ کھانے میں کس چیز کی؟ شوگر کی لے رہی ہیں اور بلڈ پریشر تو نہیں ہے؟ سب بھی لے رہی ہوں، بلڈ پریشر کی لے رہی ہوں، دل کی لے رہی ہوں، کولسٹرول. دل میں کیا ہے آپ کے؟ کولیسٹرول کا لیول کیا بڑھا ہوا ہے؟ دن میں کچھ نہیں ہے، صرف جو ٹیبلٹ ہے نا وہ صبح کو ہے اور شام کو ہے. اچھا. اور دن تو کو بلڈ پریشر کی لے رہی ہیں، شوگر کی لے رہی ہیں اور کولیسٹرول کی بھی لے رہی ہیں؟ یہ وہ بھی لے رہی ہوں، کڈنی کی لے رہی ہوں. ارتھرائٹس تو نہیں ہے اس کے علاوہ؟ ارتھرائٹس بھی ہے لیکن اس کی نہیں دے رہے ڈاکٹر. وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ارتھرائٹس کی بھی دے دی تو کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو جائے. بس آپ بالکل فکر نہ کریں، انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں. نام کیا تھا آپ کا؟ میرا نام مسز یاسین. مسز یاسین. جی ہاں. میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ جزائے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں انشاءاللہ. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم حکیم صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک. حکیم جی سوال جی. صاحب جی نام عمر وزن؟ میرا نام ہے مسز ناصر اور میری ایج ہے 36. وزن مجھے لگتا ہے اراؤنڈ 60 ہوگا کیونکہ کافی ویک ہو گئی ہوں میں پیچھے پہلے کی نسبت نا. کتنی ہوگی؟ 60 kg ویٹ ہوگا نا. اچھا 60 kg ویٹ ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ نا مجھے نا سانس کا پرابلم ہے. کس چیز کا پرابلم؟ پہلے مجھے ہوتا تھا لیکن وہ بغیر کسی چیز کے خود بخود چلا جاتا تھا. شاید یہ ریزن تھی کہ میں اپنی سوچ کو چینج کر لیتی تھی، وہ آٹومیٹیکلی نا خود بخود ڈائیورٹ ہو جاتا تھا. لیکن اب تو اس طریقے کا سسٹم ہو گیا میرے ساتھ کہ پرابلم اس طرح چل رہی ہے کہ 4 منتھ ہو گئے اراؤنڈ اباؤٹ نا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہے. اچھا کیا پرابلم کیا بتائی آپ نے؟ یہ سانس کا نا. سانس کی تکلیف ہے؟ جی. اچھا سانس بہت زیادہ اٹھتا ہے یا آپ کا بہت زیادہ جو ہے سانس پھول جاتا ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے یا جہاں سینے پر دباؤ محسوس ہوتا ہے؟ جی رک کے آتا ہے. رک کر آتا ہے. اچھا اچھا یہ بتائیں کہ یہ تقریباً کتنا ٹائم ہوگا ٹوٹل پیریڈ کتنا ہو گیا اس کا؟ یہ جب سے یہ وائرس آیا نا تب سے مجھے نا سوچ کے بھی کچھ ہو گیا تو کچھ یہ مجھے اسی ویدر میں پہلے بھی ہو جاتا تھا نا. ٹھیک ہے. آپ شادی شدہ ہیں؟ بچے ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ میرے 4 بچے ہیں. ٹھیک ہے. میں میری بہن انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کی تکلیف بالکل جو ختم ہو جائے گی اللہ کے ان سے انشاءاللہ. بہت شکریہ کال کرنے کا، جزاکم اللہ خیر. جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام حکیم صاحب. میرا ایج 50 ہے اور 46 کلو وزن اور مجھ کو پسینہ بہت ہوتا ہے مولوی صاحب. پسینہ بہت آتا ہے؟ بدن پورا ویٹ ہو جاتا لیلا ایک دم پانی جیسا.
اچھا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ پیشاب کیسا آتا ہے آپ کو؟ تھوڑا تھوڑا یا ہوتا ہے نا جی. پیشاب بھی رک رک کر آتا ہے؟ یا ایسا ہوتا ہے جی. اچھا یہ تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا؟ 3 سال I think. اچھا 3 سال ہو گئے. تو اس کے لیے کیا میڈیسن استعمال کی ہیں ابھی تک آپ نے؟ اتنا میڈیسن میں نہیں, کچھ نہیں لیتی میں, کچھ نہیں اچھا. کرتی. تو پھر آپ نے کیا رات کو زیادہ پسینہ آتا ہے, سر پہ زیادہ پسینہ آتا ہے یا جسم میں, باڈی میں؟ رات کو بھی بہت آتا ہے, دن کو بھی میں بیٹھتی تو پورا آ جاتا. اچھا اس میں خاص طور پر آپ کے ہاتھ پاؤں زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں؟ نہیں, ہاتھ پاؤں پر زیادہ پسینہ آتا ہے, ہتھیلی میں اور جو ہے پاؤں کے بدن میں پیچھے آگے, ایسا فائر لگتا مجھ کو, فائر لگتا ایسا. ٹھیک ہے میں ذکر کر. اچھا آپ کے ایام کیسے چل رہے ہیں؟ ہمیں بند ہو گئے. اچھا جب سے یہ ایام بند ہوا تو اس کے بعد سے ہی زیادہ صورتحال ہوئی ہے؟ I think so, جی. جی میرا ایسی صورتحال جی زیادہ ہو گیا. ٹھیک ہے میں انشاءاللہ ذکر کرتا ہوں, آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا, جزاکم اللہ خیرا. نیکسٹ کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, کیا حال حکیم صاحب, ٹھیک ہو؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ ٹھیک ہیں؟ ماشاءاللہ. جی نام عمر, وزن مسز سلیمان. وزن 65, عمر ہے 55. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی یہ آپ نے بالکل برابر جو رکھا ہے وزن, کیا آپ باقاعدہ ڈائٹ کرتی ہے یا یہ سوچ لیا تھا کہ نہیں 55 عمر ہو چکی ہے اب اس کے ساتھ وزن بھی اتنا ہی ہونا چاہیے؟ نہیں ڈائٹ نہیں کرتی بس. او ماشاءاللہ 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 الحمدللہ. اچھا آپ سوال کیجیے, سوال کیا ہے؟ سوال میرا یہ میرا تین سال میری آنکھ جو ہے نا کافی ٹائم ہو گیا نا خراب ہوئی بھی ہے. آنکھ خراب ہو گئی ہے؟ آنکھ کون سی, رائٹ یا لیفٹ ہے؟ لیفٹ ہے. اچھا لیفٹ. تو اس میں کیا ہو گیا, نظر نہیں آتا ہے یا جالے ہو جاتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ نظر بھی کم ہو گئی ہے تو اوپر تو نیچے سے کالی ہو گئی ہے نا. آنکھ کے اوپر بیرونی حصہ جو ہے وہ کالا ہو گیا, جی نچلا حصہ کالا ہو گیا. جی جی. یہ دونوں آنکھیں سیم ہی ہیں یا صرف ایک آنکھ؟ نہیں دوسری ہو گئی ہے نا. دونوں آنکھیں ایسی ہو گئی ہیں؟ جی جی ہاں. تو آپ کیا سوتی کم ہے؟ سوتی بس کوئی تکلیف رہتی ہے, درد رہتے ہیں, آرام نہیں آتا, بس اس لیے پتہ نہیں کوئی آنکھ خراب ہو گیا تو آنکھ بھی ٹھیک نہیں ہوتی. تو میں آپ سے پتا کروں گا میری آنکھ اوپر سے نہیں. تو آپ کو کیا تکلیف رہتی ہے, آپ کی تکلیف کیا ہے مین, کہاں درد رہتا ہے آپ کو؟ جی آپ کو درد کہاں ہوتا ہے جسم میں؟ آپ کو یہاں کوئی سینے میں, یہاں پر یہ درمیان والے میدی والے حصے میں یہاں کوئی سوئی جیسی چبھن محسوس ہوتی ہے؟ نہیں چبھ نہیں, میرے پاؤں میں نیچے بہت درد ہوتا ہے نا, میری تلیاں نہیں جو ہوتی ہیں وہ بہت درد کرتی ہیں تلیاں. اچھا اچھا اچھا. جی جی ہاں. تلیوں میں درد کا تو بہترین علاج ہے, آپ شوز کون سے پہنتی ہیں, فلیٹ شوز پہنتی ہیں؟ نہیں شوز میں ٹھیک ہی پہنتی ہوں, کلا کے شوز پہنتی ہوں. نہیں فلیٹ ہیں, وہ بالکل سیدھے ہیں, پلین ہیں. نہیں سیدھے جو گھر میں ہوتی ہے وہ تو نہیں سیدھی ہوتی ہے, باہر جاؤ تو ایڑی ہوتی ہے نا. اچھا 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 ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا جو آنکھ خراب ہو گئی ہے تو یہ دونوں آنکھوں میں مطلب نظر چیک کرائی آپ نے؟ نظر چیک کروائی ہے نا, تو اس کی جو خراب ہے آنکھ اس کی نظر بہت زیادہ کم ہو گئی ہے نا. اچھا 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 اچھا. جی ہاں. اچھا درد تو نہیں ہے نا؟ نہیں درد نہیں ہے لیکن ٹھیک نہیں ہو رہی نا, ابھی دوائیاں ڈال رہی ہوں, آنکھ ٹھیک نہیں ہو رہی, تو میں اوپر سے نیچے کاٹ دیا, میں مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ بے فکر ہو جائیں, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز میں ذکر کرتا ہوں, بہترین ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. جی السلام علیکم. جی نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مہوش بات کر رہی ہوں برمنگھم سے. جی بہن مہوش خیریت سے, آپ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ فرسٹ کلاس. جی فرمائیے. میرے 3 سوال ہیں پلیز. عمر اور وزن کتنی ہے؟ جی میری ایج 28 ہے اور وزن میرا 58 کے قریب ہوگا. جی فرمائیے سوال. جی میرے سر کے بال بہت زیادہ آئلی ہو جاتے ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر میں تیل لگا ہوا ہے ہر وقت. ایک دن بات کریں سر دھوئیں تو دوسرے دن ایسا لگتا ہے کہ جیسے سر میں آئل لگا ہوا ہے, تو سر کے بال بہت زیادہ آئلی ہو جاتے ہیں. اچھا اور بال گرتے بھی ہیں زیادہ یا؟ بال بہت زیادہ گرتے ہیں کیونکہ مجھے ہارمونس کی پرابلم تھی, تو میں میتھی دانہ لے رہی ہوں, اس سے میرے ہارمونس کافی بہتر ہو گئے ہیں, لیکن بال ابھی تک بہت زیادہ. کتنا ٹائم ہو گیا ہارمونس لے رہی؟ تقریباً 1 سال تو ہو گیا ہوگا مجھے میتھی دانہ لیتے ہوئے. یہ بہت زبردست چیز ہے. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا
کہ انشاءاللہ ایک تو ہارمونز ان بیلنس ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، آرتھرائٹس نہیں ہوگا، اور اس کے علاوہ بہت سی 70 سے زیادہ بیماریوں اور اس کے علاوہ تھائرائڈ کا بھی پوچھنا ہے میری سسٹر ان کو. میتھی دانا میتھی کس طرح ہے؟ رات کو گیلا کر کے لے رہی ہیں یا رات کو پاؤڈر فارم میں لے رہی ہیں؟ ابھی دیکھیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپسی پر انشاءاللہ آپ کال لیتے ہیں اور پھر آپ کو موقع دیتے ہیں بریک پہ جانا انشاءاللہ. اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں، یا رحمت للعالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. جی ناظرین کرام، ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں پروگرام طب نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ہر ہفتے والے دن باقاعدہ 6 بجے یہ لائیو ہوا کرتا ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات کو موقع بھی دیا جاتا ہے کہ آپ حضرات ماشاءاللہ کال بھی کریں اور آپ حضرات کے سوالات کو شامل کر کے آپ کے سوالات کے جوابات اور بیماریوں کے علاج جو ہے وہ تجویز کیا جاتا ہے. تو چلتے ہیں کالس کی جانب اور انشاءاللہ جوابات کی جانب بڑھیں گے. بہن مہوش آپ دوبارہ کال کریں اور انشاءاللہ آپ کے مزید جو سوال ہے اس کو کمپلیٹ کر لیں، پھر انشاءاللہ کاٹ کے دوبارہ کال کریں. انشاءاللہ پیش کریں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے حکیم صاحب؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں الحمدللہ خیریت سے ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. جی میرا نام عمر وزن 31 ایئر اور 72 kg میرا وزن ہے. سوال کیا؟ میرا سوال ہے کہ مجھے مہواری کی بیماری بہت زیادہ ہے، تو ہارمونز کا بھی درد مہواری میں درد ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟ بہت زیادہ آتے ہیں، ہیوی آتے ہیں، تو مہینے کے مہینے تو کیا 10 دن سے زیادہ ہوتے ہیں؟ جی زیادہ ہوتے ہیں، 2 مہینے رک کے آتے ہیں اور پھر زیادہ ہوتے ہیں. جی تو یہ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 2 سال ہو گئے ہیں. تو جب تک کوئی ٹیبلٹ یوز نہ کروں تو آرام نہیں آتا. تو ٹیبلٹ وغیرہ بہت زیادہ یوز کی ہیں، آرام نہیں آتا، بالکل ٹھیک نہیں ہوتی. تو مسلسل یہ بیماری ہے 2 سال سے. اچھا یہ بتائیں شادی شدہ ہے؟ جی شادی شدہ ہوں اور بچے بھی نہیں ہیں. اللہ اکبر. کتنا ٹائم ہو گیا شادی کو؟ 2 سال ہو گئے ہیں شادی کو. ٹھیک ہے. اچھا میری بہن ڈاکٹر کو یہ بتلایا ہے آپ نے، کوئی ٹیسٹ وغیرہ کروائے آپ نے؟ بچوں کے لیے نہیں چیک کروایا اور اس بیماری کے لیے کروایا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہارمونز کا مسئلہ ہے، تو ٹیبلٹ دیتے ہیں تو اس کا وقتی آرام آتا ہے، تو پھر بعد میں دوبارہ وہ ویسی بیماری شروع ہو جاتی ہے. آپ کا وزن بھی بڑھ رہا ہے اس کی وجہ سے؟ جی وزن بھی بڑھ رہا ہے. تو اس کی وجہ سے پیٹ تو نہیں بڑھ رہا آپ کا زیادہ؟ نہیں پیٹ نہیں بڑھ رہا، تھوڑا ہے، اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے میری بہن انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں، آپ پروگرام دیکھیں ٹھیک ہے. جی انشاءاللہ کچھ سوالات کی جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ مزید سوالات جو ہے شامل کریں گے انشاءاللہ. ہماری بہن تھی مسز یاسین، گھٹنوں کے میں درد ہے اور ماشاءاللہ حج پہ تشریف لے گئی تھی تو وہاں گر گئی تھی، تو اس کے بعد جو ہے اب بہت زیادہ گھٹنے میں درد ہے رائٹ میں، اور دونوں پاؤں میں سوجن بھی بہت زیادہ رہتی ہے، شوگر بھی ہے، آرتھرائٹس بھی ہے، لیکن ڈاکٹر کی نے ابھی تک ادویات نہیں دی. تو سب سے بہترین چیز جو ہے میتھی دانہ. اکثر کو میں میتھی دانہ بتلاتا ہوں تو بسا اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ میتھی دانہ ہر ایک کو بتلاتے ہیں، حالانکہ یہ میتھی دانہ بہت مفید ہے اور بہت آسان علاج بھی ہے. اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ جو ہے اس کا پیسٹ بنا لیں، اس کو یعنی کہ آپ اس کو گرائنڈ کر لیں. گرائنڈ کرنے کے بعد اس کا صفوف بنا لیں. صفوف بنانے کے بعد رات کو سونے سے پہلے آپ اس کو ہلدی والے پانی کے ساتھ، ہلدی والے پانی سے کیا مراد ہوتی ہے، یہ فریش ہلدی کا 3 انچ کا ٹکڑا لے لیں، 2 کپ پانی ڈال دیں، اس کو اچھی طریقے سے ابال لیں. ابالنے کے بعد یہ کہوا جو ہے 1 کپ رہ جائے، اس کو ٹھنڈا کر لیں، اور اس کے ساتھ ایک جو ہے میتھی دانے کا 1 اسپون یعنی جو صفوف ہوگا پاؤڈر ہوگا اس کو کھا لیں، اوپر سے پانی پی لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آرتھرائٹس بھی ختم ہو جائے گا. اور اس کے علاوہ من جملہ خواتین کی جتنی بیماریاں خواتین کے لیے تو یہ واقعتاً یہ سونا ہے. میں کہتا ہوں کہ بچیوں کو جن کو نہیں بھی ہے بیماری، دیکھیں یہ جو آنے والا وقت ہے بچیوں کی بہت سی اور بیماریاں جنم لے رہی ہیں، خاص طور پر بے اولادی وغیرہ کا سلسلہ. تو یہ سب سے بہترین چیز ہے میتھی دانہ، رات کو سوتے وقت آپ استعمال کریں. میری بہن آپ یہ استعمال کریں، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس سے کافی آپ کو افاقہ ہوگا. ایک کام. دوسرا کام یہ کریں کہ پاؤں میں بہت زیادہ سوجن ہے تو تھوڑی سی چہل قدمی کو جو ہے نا مزید بڑھائیں، اور کوشش یہ کریں کہ جب پیشاب آئے تو پیشاب کو روکے نہیں، فوراً چلے جائیں. پیشاب بھی بہت زیادہ آتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں، بہترین چیز یہ کہ رات کو سوتے وقت مثال کے طور پر ہفتے میں 4 دن آپ میتھی دانہ استعمال کر رہے ہیں اور 2 دن یعنی کہ ویک میں رکھ لیں
کہ جس میں آپ انار کی جو چھلکا ہے اس کو گرائنڈ کر لیں. انار کا چھلکا بہت آسان ہے، انار کا چھلکا بازار انار ملتے ہیں، انار کھا لیں اور اس کا جو چھلکا ہے اس کو ڈرائی کر لیں اوون کے اندر، چھوٹے چھوٹے پیسز کر کے اس کو اوون کے اندر ڈرائی کر لیں. ڈرائی کرنے کے بعد اس کا پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنانے کے بعد 1 چمچ جو ہے رات کو سوتے وقت ہلدی والے پانی کے ساتھ کھا لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز مثانے کی، بلاڈر کی جتنی تکلیفیں ہیں، پیشاب کی جتنی تکلیفیں ہیں، انشاءاللہ العزیز یہ سب ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. اچھا، اس کے علاوہ آپ کیا کریں کہ تل کا تیل اور زیتون کا تیل اور کلونجی کا تیل، یہ 3 تیل آپ لے لیں. ان کو ہم وزن کر لیں، 100 گرام لے 100 گرام لے لیں. اور اس میں کیا نام ہے، آپ ان کو جب اس کو استعمال جب کریں گے تو اس وقت تھوڑا سا اس کو گرم کر کے استعمال کریں. یعنی کہ استعمال کیسے کرنا ہے کہ آپ کے جو جہاں گھٹنوں میں درد رہتا ہے، جوڑوں میں درد رہتا ہے، رات میں خاص طور پر سونے سے پہلے ان جگہوں کا مساج کر کے سو جائیں تو انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا. دوسرا کام یہ کریں کہ جب آپ نے بات کرنا ہوتا ہے، جس دن آپ نے بات کرنا ہے، بات کرنے سے پہلے اپنی باڈی پر 1-1.5 گھنٹہ پہلے جو ہے اچھی طرح تیل لگا لیں. یہی تینوں تیل جو مکس کیے ہوں گے یہ پورے جسم پر لگا لیں تو اس سے انشاءاللہ العزیز آپ کے جسم کے تمام دردیں وغیرہ، جوڑوں میں تکلیف وغیرہ، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز اس میں کافی فائدہ ہوگا. اچھا، ایک اور اچھا، آپ کو جو شوگر ہے نا، شوگر کے لیے بھی یہ میتھی دانہ بہت مفید ہے. تو یہ پاؤں کے سوجن کو بھی ختم کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جتنی تکالیف من جملہ سب کے لیے یہ بہت مفید ہے. رات کو اس کو ضرور استعمال کریں. ایک اور ہماری بہن ہے، ان کی عمر 36 ہے اور 60 kg ان کا وزن ہے. سانس رک رک کر آتا ہے اور ان کو جب سے یہ وائرس ہوا، وائرس کے بعد بہت زیادہ. تو دیکھیں یہ وائرس واقعتاً جو ہے یہ نظام تنفس کے پر حملہ کرتا ہے اور جو انسان کی سانس کی تکلیف ہے اس پر ہی حملہ آور ہوتا ہے. تو اس کے لیے سب سے بہترین علاج میں تجویز کرتا ہوں کہ وہ ایک تو قہوے کا استعمال کریں اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کلونجی کا تیل 1 چمچ، شہد ہنی 1 چمچ اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ادرک کا جوس 1 چمچ. یہ 3 چیزیں، ادرک کا جوس، کلونجی کا تیل اور شہد، ان تینوں کو 1-1 چمچ لے لیں، 1 ٹی اسپون رات کو سوتے وقت اور صبح نہار منہ یہ استعمال کریں. سانس کی جتنی بیماری ہیں، خاص طور پر اگر آپ کو شوگر ہے تو شوگر کی وجہ سے پھر آپ اس میں ہنی نہ استعمال کریں، باقی دونوں چیزیں استعمال کریں. وہ لوگ جن کے چیسٹ میں فنگس ہو چکی ہے، جن کے سانس کی بیماری رہتی ہے، ان کو سانس پھولتا ہے، سانس یعنی انہیلر لیتے ہیں، کنٹینیوسلی اس چیز کو استعمال کرنے سے اللہ کے حکم سے انشاءاللہ سانس کی جتنی بیماری ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ انہیلر لینا بھی انشاءاللہ اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ آپ خاص طور پر ویک میں 2 دفعہ آپ کیا کریں کہ آپ یعنی کہ پانی بوائل کر لیں. پانی بوائل کرنے کے بعد اس کے اندر تقریباً 8 سے 10 جو ہے اس میں لونگ ڈال دیں. لونگ ڈال دیں، اس پانی کو بہت زیادہ ابالیں اچھی طریقے سے اور ابالنے کے بعد اس پانی کو لے لیں، کپڑا اوپر اپنے سر پہ ڈال دیں اور اس سے بھاپ لیں. رات کو سوتے وقت آپ نہیں کرنا ہے. یہ بھاپ جو ہے آپ سانس کو اندر لیں خوب اچھی طریقے سے، سانس لیں اور چھوڑیں، سانس لیں اور چھوڑیں، اس طریقے سے کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز آپ کی یہ سانس کی تکلیف جو ہے بالکل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا، اور دوسرا قہوہ جو ہے، قہوہ دن میں آپ استعمال کریں کھانے کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد. اب وہ کیا ہے، اس میں آپ سونف 1 چمچ ڈالیں، زیرہ 1 چمچ، اس سے آپ کا معدہ بھی ٹھیک رہے گا اور سانس کی بیماری بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. سونف 1 چمچ، زیرہ 1 چمچ، دارچینی 3 انچ کا ٹکڑا، ادرک جو ہے 2 سے 3 انچ کا ٹکڑا. اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو پھر صرف 1 انچ کا ٹکڑا لے لیں اور اسی طریقے سے اس میں ½ ٹی اسپون آپ کلونجی ڈال دیں اور اسی طریقے سے ½ ٹی اسپون آپ اس میں گرین ٹی ڈال دیں اور اس کو خوب اچھی طریقے سے ابالیں. 2 کپ پانی ڈالیں اور 1 کپ رہ جائے تو اس کو کپ کو جو ہے اس میں جو ہے اگر شوگر نہیں ہے تو ماشاءاللہ تو آپ اس کو اس میں شہد ڈال کر اس کو پی لیں، انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا. ہماری ایک اور بہن ہے، 50 سال ان کا 50 عمر ہے، 46 ان کا وزن ہے. پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، پیشاب بھی رک رک کر آتا ہے اور بدن میں بہت زیادہ بدن میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے. دیکھیں پیشاب رک رک کر آتا ہے، پسینہ بہت آتا ہے. ایک تو یہ تھی آج کل UK یورپ میں ان دنوں میں کچھ گرمی زیادہ تھی، کچھ دنوں سے زیادہ گرمی تھی. خاص طور پر جو جوان ہیں ان کو بھی بہت زیادہ پسینہ آتا تھا جتنے جائے کہ بڑی عمر کو پہنچ جائے. اچھا، پسینہ بہت آنا یہ کوئی بیماری نہیں ہے. ایک تو بہت زیادہ پسینہ آنا کہ حد سے زیادہ، رات کو سوتے وقت بھی پسینہ آنا، یہ واقعات ایک بیماری ہے. اس کا علاج پھر میں بتلاتا ہوں. لیکن اگر ایسی بیماری جو نارمل خاص طور پر جیسے آج کل گرمیاں اور گرمیوں کے دنوں میں پسینہ آ رہا ہے تو وہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے. اچھا، پسینہ آنا یہ صحت کے لیے بھی اچھی علامت ہے. زیادہ پسینہ آنا یہ اچھی، یعنی کہ رات کو سوتے وقت زیادہ پسینہ آنا یہ اچھی علامت نہیں ہے. لیکن اگر خاص طور پر دن کے اندر موسم گرم ہے اور پسینہ آ رہا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کا یورک ایسڈ جو ہے وہ باہر آ رہا ہے. کیونکہ UK یورپ کے اندر جو سب سے بڑی بیماری ہے وہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہے اور یورک ایسڈ کی وجہ سے جو ہے اکثر لوگوں کے معدے خراب ہیں، جگر خراب ہے، مثانے کی تکالیف ہے، اس کے علاوہ آرتھرائٹس کی تکلیف ہے، اس کے علاوہ جو ہے ان کو گاؤٹ کی تکلیف ہے، سب یورک ایسڈ کی وجہ سے. اور یورک ایسڈ کیا ہے کہ ہمارے جسم کے جو
جو یعنی کہ فاضل مادے ہوتے ہیں، وہ کیا ہے، فاسد مادے وہ پسینے کے ذریعے سے باہر خارج ہو جاتے ہیں. اگر یہ خارج نہ ہو تو یہ یورک ایسڈ کی صورت میں اندر ہمارے جسم میں بیٹھ جاتے ہیں. تو اب وہ اس پسینہ آنا اچھی بات ہے، پسینہ لیں اور اپنے آپ کا یورک ایسڈ باہر نکلے گا. لیکن اگر رات کو سوتے وقت بھی بہت زیادہ پسینہ آتا ہے تو اس کے لیے آپ کیا کریں، رات کو سوتے وقت آپ میتھی دانہ استعمال کریں. میتھی دانہ آپ کس طریقے سے استعمال کریں گے کہ میتھی دانے کو اتنا ایک چمچ جو ہے اس کو رات کو گیلا کر لیں، بوائل پانی کے اندر ایک چمچ گیلا کر لیں، صبح اٹھ جائیں اور اس پانی کو پی لیں اور اس کے ساتھ میتھی دانے کو کھا لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ 3 مہینے آپ استعمال کریں اور آپ دیکھیں کہ آپ کی یہ تکلیف جو ہے انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. ہماری ایک اور بہن ہے مسز سلیمان، ان کی عمر 55 ہے، وزن بھی 55 ہے، آنکھ خراب ہو گئی ہے اور اوپر سے اور نچلے حصے سے یہاں کالا پن ہو گیا. تو دیکھیں اس کے لیے بہترین یہ ہے کہ ایک تو آنکھ خراب ہو گئی ہے، اس میں کیا کریں. اب دیکھیں یہاں کے ڈاکٹر کیا کرتے ہیں کہ جب آپ کو آنکھ خراب ہو تو کیا کرتے ہیں کہ آنکھ کی دوائی دے دیتے ہیں. ہم کیا کریں، میں کیا آپ کو علاج بتلاؤں گا کہ آپ اپنے ناک کے اندر کلونجی کا تیل لگائیں. اپنے ناک کے اندر کلونجی کا تیل لگائیں. وہ لوگ جن کی آنکھوں میں ڈرائی پن پیدا ہو جاتا ہے یا جن کی آنکھوں میں کسی نہ کسی قسم کی تکلیف رہتی ہے، کانوں میں تکلیف رہتی ہے، تو وہ اپنے ناک کے اندر کم از کم ویک میں 3 دفعہ تو ضرور تیل لگائیں اور رات کو سوتے وقت جو ہے ماشاءاللہ تیل ڈال دیں، سو جائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ العزیز یہ آپ کی آنکھ کی تکلیف ختم ہو جائے گی. دوسرا یہ کریں کہ ہر فرض نماز کے بعد 11 مرتبہ یا نورو یا بصیرو اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے پڑھ کر آنکھوں پہ دم کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ شفا ہو جائے گی. تیسرا کام یہ کریں کہ جب رات کو مسواک کر کے سو جائیں اور جب صبح اٹھیں اپنا لعاب لے کر اپنی آنکھ پہ لگا دیں، اپنی آنکھ کے اندر لگائیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. چوتھا یہ ہے کہ آپ کے اوپر آنکھ کے اوپر کا حصہ کالا ہو رہا ہے تو اس میں کیا کریں، آپ بیسن کے اندر آپ شہد ملا لیں اور اس کو جو ہے آپ اپنے شہد ملا لیں اور اس کے ساتھ لیمن واٹر بھی 1 چمچ ملا دیں. 1 چمچ ہنی لے لیں، 1 چمچ لیمن واٹر لے لیں، 1 چمچ آپ بیسن لے لیں، چنے کا بیسن. اس کو مکس کر لیں اپنے آنکھ کے اوپر، جہاں جہاں آنکھوں کے ارد گرد حلقے بنے ہوئے ہیں، چہرے پر بھی اس کو ماسک کی صورت میں آپ لگا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک اور بہن ہے، بہن مہوش، ان کے سر کے بال بہت زیادہ آئلی ہیں. دیکھیں سر میں بہت زیادہ پسینہ آتا ہے، تو آج کل خاص طور پر یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا. ظاہری بات ہے خواتین ہیں تو بہت زیادہ تکلیف بھی ہو جاتی ہے. تو اب اس کے لیے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کیا کریں کہ آپ یہ اللہ بھلا کرے، آپ کو اپنے سر پر یہ دہی لے لیں، بیسن لے لیں، ان دونوں کو مکس کر لیں اور یہ اپنے سر پر لگا لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اگر بال بہت زیادہ آئلی ہیں تو یہ انشاءاللہ. اچھا ایک اور کام کریں، آپ یہ بیسن کی جگہ پر اگر آپ میتھی دانہ استعمال کریں وہ زیادہ مفید ہے. دہی لے لیں آپ تقریباً 4 چمچ اور 4 چمچ لے لیں آپ میتھی دانہ، یا آپ لے لیں 5 چمچ دہی لے لیں، یعنی کہ آپ پیسٹ بن جائے. اس پیسٹ کو آپ سر پر لگا لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ آپ کی یہ آئلی سسٹم جو ہے آپ کا یہ ختم ہو جائے گا. تیسرا یہ کہ آپ کے سر کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ تو ایک تو کوششیں کریں کہ اپنے غذا کے اندر ایک تو آپ خاص طور پر فش کا استعمال کریں، یعنی سالمن فش استعمال کر لیں. اگر آپ کو اور کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہے تو یعنی کہ آپ کو اگر موافق ہے، الرجک نہیں ہے کوئی کسی چیز سے، تو آپ یہ سالمن فش استعمال کریں، کاڈ فش استعمال کریں. اس کے علاوہ آپ کیا کریں، میتھی دانے کا تیل، تل کا تیل، کلونجی کا تیل، یہ 3 تیل مکس کر لیں. اس کو جو اپنے سر پر لگایا کریں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ بال گرنا بند ہو جائیں گے. ہماری ایک اور بہن ہے، ان کی عمر 31 ہے اور 72 ان کا وزن ہے. ماہواری ان کو بہت زیادہ تکلیف ہے اور یعنی کہ 2 مہینے رک کر آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو پھر یعنی کہ رکتے نہیں. تو دیکھیں ماہواری کی جتنی تکالیف ہے، خاص طور پر خواتین کو جتنی منتھلی ایام کی پیریڈ کی پرابلم ہے، اس کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے بالکل. اس کے لیے سب سے بہترین چیز میں میتھی دانے کا استعمال کرواتا ہوں. میتھی دانہ کنٹینیوسلی آپ کے ہارمونز کی تبدیلی ہوتی ہے یا ہارمونز کی چینجنگ ہوتی ہے، اس کے لیے سب سے بہترین وہ خواتین جن کو بانجھ پن کی شکایت بھی ہے، یعنی کہ جن کے اولاد ہی نہیں ہو رہی، ان کے لیے بھی یہ میتھی دانہ بہت زبردست چیز ہے. رات کو سوتے وقت اس کا پاؤڈر بنا لیں، رات کو سوتے وقت اس کا 1 چمچ جو ہے ہلدی وانے پانی کے ساتھ آپ استعمال کر لیں. اللہ کے حکم سے انشاءاللہ کنٹینیوسلی آپ اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں. اچھا جب ایام ہو تو ان دنوں میں پھر آپ استعمال نہ کریں. یہ خاص طور پر آپ کے لیے بتا رہا ہوں، ویسے دوسروں کے لیے نہیں، کیونکہ آپ کے جب ایام آتے ہیں پھر رکتے نہیں ہیں. تو اب اس کے لیے کیا کریں گے، آپ اس کے لیے آپ یعنی کہ سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کریں، زیادہ گرم چیزوں کا استعمال نہ کریں. زیادہ گرم چیزوں کا استعمال کرنے کی وجہ سے پھر خون رکتا نہیں ہے
خون جو ہے وہ پھر کنٹینیوسلی جب بہت زیادہ ہیوی ہوتا ہے تو وہ بھی خطرناک ہوتا ہے. تو یہ اس کے لیے سب سے بہترین یہ ہے کہ ایک تو اگر انیمک ہو گئے, آپ کو خون کی کمی ہو جاتی ہے, تو صبح نہار منہ آپ کیا کریں, 7 بادام 7 دانے کشمش یہ صبح کھا لیا کریں, اور 3 دانے کالی مرچی یہ صبح کے وقت کھائیں. آئرن کی کمی جتنی ہوگی اس سے پوری ہو جائے گی. تیسرا کام آپ یہ کریں کہ میری بہن, دن میں آپ شربت انار استعمال کریں, شربت بزوری استعمال کریں, یا اس کے علاوہ جو شربت بزوری بھی استعمال کر سکتی ہیں, شربت سندل بھی استعمال کر سکتی ہیں, انار کا شربت بھی استعمال کرتی ہیں, اور آپ ماشاءاللہ جوان ہیں, 31 ہیں, تو آپ جوسز وغیرہ کوئی نہ کوئی استعمال کریں, فروٹ وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں, سلاد وغیرہ کا استعمال زیادہ کریں. چکن چھوڑ دیں. چکن جو ہے وہ بہت بڑی بیماری ہے. وہ خواتین جن کو ایام کی پرابلم رہتی ہے, ماہواری کی پرابلم رہتی ہے, ماہواری میں درد رہتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ چکن کا استعمال ان کے لیے زہر ہے. چکن کا استعمال چھوڑ دیں. باقی اللہ کے حکم سے انشاءاللہ یہ جو میں نے علاج بتلائے ان کو استعمال کریں, انشاءاللہ کافی فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جی کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ پھر مزید جوابات دیں گے انشاءاللہ. جی کال شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وقار بھائی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ. میرے کون بھائی اور کہاں سے؟ نام عمر وزن. اچھا, میرا نام محمد اعجاز ہے, میں لندن واکم اسٹور سے بات کر رہا ہوں. عمر میری جی اعجاز ہے 47. عمر وزن جی عمر 47 اور وزن جو ہے 82 کلو ہے. جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ اچھا, وہ بھاجن آپ ایڈریس کر رہے تھے میرے کوشچن کو, اسی سے ریلیٹڈ کوشچن ہے کہ مجھے بھی پسینہ آتا ہے ہاتھوں اور پاؤں میں بہت زیادہ آتا ہے, تو اس کے ہاتھوں اور پاؤں میں پسینہ بہت آتا ہے. بچپن سے آتا ہے یا بعد میں آنا شروع ہوا ہے؟ بچپن سے آتا ہے. ہاتھوں اور پاؤں میں جو پسینہ آتا ہے یہ آپ کو بچپنے سے آ رہا ہے, جوانی سے آ رہا ہے, یا ابھی آنا زیادہ شروع ہوا ہے؟ بھاجن بچپن سے آتا ہے, بچپن سے آتا ہے. اندر آرم بھی پسینہ آتا ہے زیادہ. اچھا یہ تو ایک کامن ہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے والد صاحب کو, آپ کے والدہ کو, یا آپ کے خاندان میں کسی کو آتا تھا؟ نہیں, باقی کا تو نہیں پتا, البتہ والدین میں سے کسی کو نہیں آتا تھا. اچھا, والدین میں سے کسی کو پسینہ نہیں آتا تھا, لیکن آپ کو بچپنے سے آ رہا ہے یہ پسینہ. جی, ہاتھ پاؤں آپ کے ویٹ ہو جاتے ہیں. اچھا یہ بتائیے آپ کو پیشاب کیسا آتا ہے؟ ٹھیک آتا ہے الحمدللہ. الحمدللہ پیشاب ٹھیک آتا ہے. یہ محسوس ہوتا ہے آپ کو آپ کا بلاڈر پورا خالی ہو گیا؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے. یہ تقریباً ابھی آج کل جو گرمیاں ہوئی ہیں ان دنوں میں زیادہ پسینہ آ رہا تھا آپ کو؟ جی ان دنوں میں تو ویسے بھی گرمی زیادہ ہی آتا ہے, تو ویسے سردیوں میں بھی نا آتا ہے کبھی کبھی. اچھا ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ میں بے ذکر کرتا ہوں. بہت شکریہ کال. نیکسٹ کالر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے بھائی کا نام ہے عمران, وہ 40 ایئرز اولڈ ہے. عمران 40 ایئر اولڈ. جب وہ 10 سال کا تھا اس کو الپیشا ہو گیا تھا. اچھا یہ بتائیں اس کا وزن کتنا ہے؟ وہ 10 اسٹون ہے. اچھا یہ بتائیے کیا سوال کیا ہے اس کو؟ الپیشا, اس کے بال گر گئے تھے جب وہ 10 سال کے تھا. اچھا تو ابھی کیا پرابلم ہے؟ جی ابھی کیا پرابلم ہے ان کی؟ اس کے بال گر گئے تھے جب وہ 10 سال کے تھا. الپیشا ہے. ٹھیک ہے میں بات سمجھ گیا. میں ابھی پوچھ رہا ہوں کہ ابھی سر کے بال کی صرف آپ نے کال کی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور پرابلم کی بھی کال کی ہے؟ نہیں خالی یہ اس کی بال کی پرابلم ہے. اچھا صرف بال کی پرابلم ہے. ٹھیک ہے میں ذکر کرتا ہوں. ٹھیک ہے بہت شکریہ کال کرنے کا. جی نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹے جی تم کون اور کہاں سے؟ میں لندن سے بات کر رہی ہوں. نام عمر وزن؟ میرا نام مہر ہے. 63 ایئرز عمر ہے اور 72 کتنی عمر بتائی؟ کتنی عمر بتائی آپ نے؟ 63. وزن 72. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی سوال کیجیے.
بیٹے مجھے میرے جسم گرمی والا جسم ہے اور بہت ہی گرم لگتا ہے، بالکل ایسا لگتا ہے جیسے اندر ہیٹر تاری ہوا ہے. کہیں بھی اگر ہاتھ بھی رکھتی ہوں تو گرم گرم لگتا ہے. اچھا، تو ہاتھ پاؤں جلتے ہیں؟ پیروں میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن ہاں ہاتھوں میں زیادہ جلن ہوتی ہے. اچھا، اس کی آنکھوں میں بھی جلن محسوس ہوتی ہے؟ آنکھوں میں بھی گرمی محسوس ہوتی ہے؟ آنکھوں میں ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے، ہمیشہ نہیں ہے، لیکن جسم اچھا، میں ہمیشہ رہتی گرمی. اچھا، یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے؟ جی 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 یہ محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کبھی کبھی نہیں، سم ٹائمز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کو قبض کی شکایت تو نہیں ہے؟ کانسٹیپیشن تو نہیں ہے؟ نہیں، کانسٹیپیشن ویسے تو نہیں ہے، کیونکہ ہو بھی جاتی، لیکن یہ ہے کہ مجھے 2 سے 3 ٹائم جانا پڑتا ہے. اچھا اچھا، آپ کے پیشاب میں بھی جلن رہتی ہے؟ پیشاب میں سم ٹائمز جلن ہوتی ہے. میں اس کے لیے گاؤٹ کے لیے ایلیپرینول ٹیبلٹ لے رہی ہوں. ٹھیک ہے، میں ذکر کرتا ہوں. اس کے علاوہ آپ کون سی بس میں آپ کے سوال سمجھ گیا، انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی، نام، عمر، وزن؟ میرا نام علی ہے، عمر میری ہے 67. ماشاء اللہ. وزن؟ وزن 67. وزن بھی 67؟ جی جی. میری ایج ہے 54. 54. اچھا جی ٹھیک ہے. 54 کیا نام ہے ایج ہے. ٹھیک ہے، ذکر کریں، سوال کریں. میرا سوال یہ ہے کہ پیر اور گوڈے کے درمیان جو ہے، پیر سے لے کر گوڈے تک کا جو ہے نا بڑی درد ہوتی رہتی ہے. میں کیا کہوں اس سے درد نہ ہو؟ اچھا، پنڈلیوں میں درد ہوتی رہتی ہے. پنڈلیاں، اس میں کافی درد رہتی ہے. میں کبھی کبھی نا وہ میتھی دانہ لیتا ہوں، میتھی دانے میں کچھ ڈالتا ہوں، اس طرح نا وہ اس کو السی وغیرہ تو وہ لے لیتا ہوں شام کے ٹائم یا نہار صبح کو. اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کو آپ اگر کھڑے ہو تو آپ جھک سکتے ہیں آسانی کے ساتھ؟ ہاں میں وہ کرتا ہوں، زیادہ میں وہ کرتا ہوں نا پھر درد کرتا ہوں. اچھا، اس کا آپ ایسا کر کے دیکھیے گا. بسا اوقات کیا ہوتا ہے، ان جگہوں میں درد ہونے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے ناف اتر جاتی ہے بسا اوقات. نہیں، ناف کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، اس کا دوسرا طریقہ میں آپ کو ایک طریقہ کا کار بتاتا ہوں کہ آپ کیا کریں، اپنے ہاتھ سانس کھینچ کے اپنے ہاتھ اوپر کریں، اوپر کر کے پھر سانس اسی طرح روکتے ہوئے نیچے چلے جائیں اور نیچے جانے کے بعد اپنے گھٹنوں کو بینڈ کیے بغیر اپنے انگوٹھوں کو ہاتھ لگائیں. اگر انگوٹھوں تک آپ کے ہاتھ پہنچ جاتے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی ناپ درست ہے. اگر نہیں پہنچے تو سمجھے کہ اس میں ناپ میں کچھ نہ کچھ پرابلم ہے. لیکن اب اس میں بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، کچھ نہیں ہے اس میں. اچھا، اللہ کے اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ. باقی میں انشاءاللہ العزیز ذکر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. جی ناظرین کرام، کالز تو انشاءاللہ ابھی جوابات کی طرف بڑھتے ہیں اور انشاءاللہ پھر جو ہے مزید جو ہے انشاءاللہ پھر کال شامل کریں گے. جی، ہمارے ایک اور بھائی تھے، بھائی محمد اعجاز صاحب. 47 ان کا وزن ہے، 82 kg ان کا وزن، سوری 47 عمر ہے اور 82 kg ان کا وزن ہے اور ہاتھوں میں اور پاؤں میں پسینہ بہت آتا ہے تقریباً بچپن ہی سے یہ بیماری. دیکھیں، ہاتھوں اور پاؤں میں پسینہ آنا بسا اوقات کیا ہے، بچپنے سے اگر یہ بیماری ہے تو یہ سمجھے یہ ایک بسا اوقات جو ہم نے دیکھا ہے ریسرچ کے بعد، اور میں اپنے اساتذہ کو بھی دیکھا، ان کے پاس بھی کرتے تھے، بیٹھتے تھے، تو یہ موروثی بیماری کہلاتی ہے. کیا اس طریقے سے سلسلہ ہوتا ہے تو اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کا سب سے بہترین طریقہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ کیا کریں، وائٹ تل لے لیں اور بلیک تل لے لیں. رات کو سوتے وقت جو ہے آپ اس کو کھا لیا کریں، یعنی کہ ہلدی والے پانی کے ساتھ. آپ دودھ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ شوگر نہیں ہے. بھائی خان صاحب سال ہے اور 10 سال جو ہے، یعنی بال گر 10 سال کے لیے. اب بال گرتے ہیں تو بال گرنے کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے، آپ اس کا پیاز کا پیسٹ بنا لیں. پیاز کو وائٹ پیاز لے لیں، اس کا پیسٹ بنا لیں. پیسٹ بنانے کے بعد اس کو سر پر لگانے کی کوئی چیزوں کو
लगे थे, थोड़ी देर छोड़ दें या लेट जाए तो उसको पेस्ट सर पर लगाकर छोड़ दें। हफ्ते में 3 ये काम करें। उसके अलावा आप कलौंजी का तेल, मेथी का तेल और रोजाना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। लंदन से हमारी बहन मेहर, इनकी 63 इनकी वजन वजन है और 63 इनकी उम्र है। जिसम गर्मी वाला है और हाथ पाँव में बहुत ज्यादा जो है गर्मी महसूस होती है। इसके लिए सबसे बेहतरीन ये है कि दिन के अंदर आप शरबत अनार इस्तेमाल करें। अगर आपको शुगर नहीं है, अगर ऐसा मामला है तो आप इसके अलावा क्या कर सकते हैं, आप रात को सोते वक्त आप अल्लाह भला करे आपका मेथी दाना इसको गीला कर लें, गीला कर सुबह उठकर इसका पानी पिए और ये खा लें। इंशाल्लाह ये कंटिन्यूस इस्तेमाल करने से फायदा और हमारे भाई के पाँव में जो है इनकी 54 इनकी उम्र है, 67 केजी इनका वजन है और जो है पाँव में पीढ़ियों में बहुत दर्द होता है। ये सबसे बेहतरीन क्या है, मसाज से। इसके अलावा मजीद जो है इलाज है मैं इंशाल्लाह फिर जिक्र करूंगा। अदर के अलावा आपका वक्त खत्म हो जाता है, इजाजत दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन। इस उम्मते गुमराह का तेरे सिवा कोई नहीं, या रहमतल लिल आलमीन।